یہ ایچ ایس انڈسٹریز کے آفس کا منظر تھا۔ وہ اس وقت آفس میں موجود تھی۔ بار بار اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر آس پاس دیکھا، سارے امپلائیز اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ موبائل اٹھاتی ہوئی راہداری کی طرف چلی گئی۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اماں کی گرجدار آواز کانوں میں پڑی۔ زارا، تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ آج جلدی گھر آ جانا؟ وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب تک آئی نہیں ہو؟ اماں کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ یہ سن کر زارا کے چہرے کے سارے رنگ غائب ہوئے، آنکھوں میں ویرانی اور اداسی سمائی۔ اماں، آخر ضرورت ہی کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے باس سے بات کرتی ہوں، لون لے لوں گی، ہم ان کے پیسے چکا دیں گے، پھر آپ کیوں مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھنا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ دوسری طرف اماں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ پورے 25 لاکھ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 کی تنخواہ سے تم کیسے 25 لاکھ روپے دو گی؟ ان کی آفر اچھی ہے، خاموشی سے ان کے بیٹے سے شادی کر لو بیٹا۔ تمہارا باپ اس عمر میں کہاں سے اتنے سارے پیسے قرض کے اٹھائے گا؟ میری بیٹی، ہماری لاج رکھ لو۔ اماں کی آواز بھیگ گئی۔ زارا کے سینے میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اماں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے تو مجھے زحمت ہی سمجھ لیا ہے۔ مس زارا، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، اپنے کانوں میں یہ آواز پڑتے زارا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اماں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ہڑبڑی میں کہتے اس نے فون رکھا، اور جیسے ہی واپس پلٹی تو پیچھے ہی اس کی کمپنی کا مالک، اس کا باس حمدان صدیقی کھڑا تھا۔ یس سر، اس کی آواز کانپی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اس کے سر نے کوئی بھی بات نہ سنی ہو۔ آپ ذرا میرے کیبن میں آئیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سنجیدگی اور روب دار آواز میں بات کرتے ہوئے وہ راہداری میں آگے بڑھ گیا، مگر زارا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا، یعنی وہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اف، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اب وہ کس منہ سے اپنے باس کا سامنا کرے گی؟ کچھ دیر بعد خود کو کمپوز کیے وہ اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ دروازہ ناک کیا تو اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 30 سالہ حمدان صدیقی امپلائرز کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے باپ ارباب صدیقی بہت بڑے اور بہت مشہور بزنس مین تھے۔ ساری کراچی میں ان کی شہرت کے چرچے تھے۔ کالی گہری آنکھیں، ان میں چمکتی ذہانت، اس کی ہلکی سی بیئرڈ، مضبوط کثرتی سینہ، چوڑی جسامت، سفید گندمی رنگت۔ وہ بلا شبہ بہت حسین مرد تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی اسے زیادہ خوبصورت بناتی تھی۔ اس نے آج تک حمدان صدیقی کو کسی بھی امپلائی کے ساتھ فری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ذات میں گم رہنے والا انسان تھا۔ اس کی ایک پرسنالٹی تھی، اس کا ایک روب دار انداز تھا، مغرور اور انا پرست تھا۔ زارا اسے دیکھ کر اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جب اس نے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھایا اور ایک جگہ ساکت کھڑی زارا کو دیکھا۔ بیٹھے مس زارا، اس نے ہاتھ سے میز کے اس پار کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زارا، اس کی آواز اسے ہوش میں آئی، پھر آگے بڑھی اور کرسی پر بیٹھ گئی، اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس نے کوئی اور ہی بات کرنی ہو، لیکن حمدان صدیقی کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ زارا کے چہرے کا سارا خون نچوڑ گئے تھے۔ اصل میں آپ کی ساری بات سن چکا ہوں، اور زارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کتنا لون چاہیے؟ وہ نرمی مگر شائستگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ بے شک اس کی پرسنالٹی شاندار تھی، لیکن زارا بھی کسی حسینہ سے کم نہیں تھی۔ 25 سالہ زارا عباس، گہری بھوری آنکھوں والی۔ اس کا تھوڑا سا رنگ سانولا تھا، مگر وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر پرکشش تھی، جو اس کے سانولے ہونے کی وجہ سے ہی اس خوبصورت بناتی تھی۔ سر، رقم بڑی ہے، اس لیے کمپنی لون نہیں دے سکے گی، اس نے شکستگی سے یہ کہا۔ حمدان صدیقی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اور اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا سوچیں آ رہی تھیں۔ دیکھیں مس زارا، آپ اس کمپنی کے امپلائی ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ساری بات کھل کر بتائیں، میں آپ کے مسئلے کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے اس بار دوستانہ لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ بے ساختہ زارا کا دل چاہا ساری بات بتا دے، کیا پتہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اسے زبردستی شادی بھی نہ کرنی پڑے۔ سر، وہ ایکچولی میرے ابا ایک جولری شاپ پر کام کرتے تھے، 2 ماہ پہلے اس شاپ کو ڈاکو نے لوٹ لیا، ان کا 25 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت میرے ابا وہاں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑے تھے۔ اب اس دکاندار کے مالک کا کہنا ہے کہ میرے ابا نے اپنی نوکری ایمانداری سے نہیں کی، ان کے ہوتے ہوئے دکان میں لٹیرے کیسے آ گئے۔ وہ 25 لاکھ میرے ابا سے مانگ رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے میرے ابا کے پاس نہیں ہیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے کب اس کی آنکھیں بھیگی اسے احساس نہ ہوا۔ جیولری کی دکان کی کوئی انشورنس بھی تو ہوگی نا، مالک دکان اس طرح کیسے ان سے یہ ہرجانہ وصول کر سکتا ہے؟ حمدان صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے سوال پوچھا۔ جی سر، میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر دکان کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ اس کا انشورنس کلیم نہیں ہو رہا۔ حمدان ساری سازش پکڑ چکا تھا۔ 25 لاکھ نہ دینے کی صورت میں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس سوال پر زارا کو مزید رونا آیا۔ سر، وہ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے سے ہو جائے۔ ان کا بیٹا 40 سالہ 2 بچوں کا باپ ہے، جس کی بیوی مر چکی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے گیلی لکڑی تھی جو حلق کے اندر تک چٹک پڑی۔ زارا کے لہجے میں تکلیف تھی جو حمدان صدیقی محسوس کر سکتا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ سر، بیٹیاں ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے پہلی بار اپنا چہرہ اٹھا کر حمدان صدیقی کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پہلی بار ان آنکھوں میں خود کے لیے ہمدردی نظر آئی۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ پرسکون تھا، ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ تو مسئلہ صرف 25 لاکھ دینے کا ہے۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا اور حمدان صدیقی کا دماغ تانے بانے بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ کو 25 کے بجائے 30 لاکھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اور زارا نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ حمدان صدیقی کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر اگلے الفاظ نکلے تھے کہ زارا کو لگا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں کرسی سے اٹھی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ہوئی وہ غصے سے چیخی تھی۔ حمدان صدیقی پرسکون ہوتا کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ریلیکس مس زارا، میں صرف آپ کو ایک درمیانی حل بتا رہا ہوں۔ آپ کو پیسے چاہیے؟ مجھے اپنی ماں کی ڈیمانڈ سے کچھ عرصے کے لیے جان چھڑوانی ہے۔ یہ بہت سمپل ہے، اس طرح آپ کو شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن زارا کو اس کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے تو بس غصہ آ رہا تھا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ حمدان صدیقی نے ٹیبل پر بڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ریلیکس، پہلے بیٹھے اور میری پوری بات سنیں۔ زارا بھی کچھ ضبط کرتی بیٹھ گئی۔ میں صرف ایک کانٹریکٹ میرج کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف کاغذی طور پر میری بیوی بننا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماما میری شادی کے پیچھے پڑی ہیں اور مجھے اپنے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دکھا رہی ہیں، مگر مجھے کوئی پسند نہیں آ رہی۔ آپ جانتی ہیں امیر لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، ایک وقت میں ان کے 4 بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، ان میں حیا بھی نہیں ہوتی، سو اس لیے میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر فی الحال اپنی ماں کو منع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مجھے بہتر لگا کہ میں اپنی پسند کی لڑکی ان کے سامنے جا کر کھڑی کر دوں اور کہہ دوں کہ میں شادی کر چکا ہوں، تو وہ شادی کی ضد بھی چھوڑ دیں گی اور ان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرے لیے میری ماں بہت اہم ہے، اسی لیے میں آپ کی مدد کروں گا، بدلے میں آپ صرف کچھ عرصے کے لیے یہ شادی کر لیں۔ اس طرح آپ کے والد کا لون بھی اتر جائے گا اور آپ کی شادی بھی اس 40 سالہ 2 بچوں کے باپ سے نہیں ہوگی۔ حمدان صدیقی نے اسے کانٹریکٹ میرج کی تمام باریک بینیوں سے آگاہ کیا۔ کتنی ہی دیر زارا سوچتی رہ گئی، اور میں اپنے والدین کو کیا کہوں گی؟ آپ فکر مت کریں، ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ زارا کا دل مطمئن نہیں ہو سکا، مگر پھر بھی وہ سر ہلاتی ہوئی کیبن سے باہر نکل آئی۔ دوپہر سے شام ہوئی اور وہ جیسے ہی آفس سے باہر نکلی تو حمدان صدیقی کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔
اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا. بیٹھ جائیں مس زارا, آج ہی آپ کے والدین سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا اور بات بھی کراؤں گا. زارا کو نہ جانے کیوں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا, مگر پھر بھی وہ بیٹھ گئی. اس کے ساتھ زارا کے گھر آیا. وہ انتہائی مڈل کلاس ایریا میں رہتی تھی. یہاں کی گلیاں بہت تنگ تھیں. شاید ہمدان صدیقی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی تنگ گلیوں میں آیا تھا. وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے. اس کے ماں باپ زارا کے باس کو اپنے گھر میں دیکھ کر کچھ حیران رہ گئے. انکل میں سیدھی اور صاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. زارا مجھے اپنا سارا مسئلہ بتا چکی ہے. آپ کا باس جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کا نقصان تو کوئی بھی انشورنس کمپنی والے پورا کر چکے ہوں گے, لیکن شاید وہ جان بوجھ کر آپ کی بیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے وہ 25 لاکھ کا بہانہ کر کے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں. اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہ کریں. میں نے ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن نکلوائی ہیں. وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. مزید تفتیش تو پولیس والے ہی کریں گے, لیکن فی الحال بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کر اپنی بیٹی کی جان چھڑوائیں. وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں بات پیسوں کی نہیں, زارا کی زندگی کی ہے. اس نے اپنی چیک بک نکالی اور پھر 30 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس نے زارا کے باپ عباس صاحب کے حوالے کیا. زارا اور اس کی ماں بھی پاس ہی بیٹھے تھے. ان پیسوں کے بدلے میں صرف آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں. مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. شادی کا سارا خرچہ میں خود ہی اٹھاؤں گا. کیا آپ مجھے اپنی بیٹی کے قابل سمجھتے ہیں؟ عباس صاحب اور ان کی بیوی حیرت سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں ماں باپ کی نظریں ملی. انہوں نے زارا کو دیکھا جس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا. اس کے ابا نے فوراً ہاں کر دی. اوکے تو ٹھیک ہے, میں 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گا. نکاح آج ہی ہوگا کیونکہ مجھے کچھ جلدی ہے. اس بات پر زارا کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی حیران رہ گئے. اتنی جلدی؟ مگر کیسے؟ فکر مت کریں انکل, آپ کی بیٹی کو ہر چیز اور ہر سہولت میسر ہوگی. اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھا, اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور گھر سے باہر نکل گیا. پیچھے زارا اس طرح کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی. کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کرے. اس کی اماں نے جلدی سے 2-4 جوڑے جو اس کی شادی کے لیے اچھے مہنگے لے کر رکھے تھے انہیں ایک بیگ میں پیک کر دیا. بیٹا تیری تو لاٹری نکل آئی. اتنا اچھا اور سلجھا ہوا داماد مل جائے گا, اس میں تو برائی ہی کیا ہے. اماں اسے سمجھا رہی تھی. وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی, اپنے باپ کا اکلوتا سہارا تھی. اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی. اماں اس کے پاس بیٹھی تھی. نکاح خواں, گواہان اور ہمدان صدیقی واپس آ چکا تھا. اس کا نکاح بھی شروع ہو چکا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا نیا موڑ آئے گا, لیکن وہ نکاح کے لیے ہاں کر چکی تھی. ایجاب و قبول کے بعد اماں اس کے پاس بیٹھی تھی. ایک بات کہوں بیٹا, ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر رہے ہیں. اپنا گھر اچھے سے بسانا. طلاق یافتہ بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ بن جایا کرتی ہیں, اور اگر بوجھ نہ بھی بنے تو یہ معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا. اماں نے بہت پتے کی بات کہی تھی. وہ بس سر اس بات میں ہلا سکی. اور پھر آدھے گھنٹے بعد اماں ابا سے ملتی ہوئی وہ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور زارا ایک سادے سے میرون کلر کے کامدار جوڑے میں ملبوس تھی. اسے ساتھ لیے وہ اپنے گھر جا رہا تھا. گاڑی ڈیفنس کے ایریا میں داخل ہوئی. پھر ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی. اس نے ہارن دیا. گارڈ بھاگتے ہوئے آئے. دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی. وہ دونوں سارا راستہ خاموش رہے. وہ بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی, براؤن اور بلیک کلر کے امتزاج کے ساتھ. اس کی دیواریں بھی بہت خوبصورت تھی. یقیناً یہ ہمدان صدیقی کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا. اس نے یہ گھر خود ڈیزائن کروایا تھا. وہ گاڑی سے باہر نکلا تو زارا بھی نکل آئی. اب اسے فارمیلٹیز کی ضرورت تو نہیں تھی. اب اس کی پیروی میں اندر کی جانب بڑھی. ابھی وہ دونوں لاؤنج سے پیچھے ہی تھے جب اچانک زارا کا ہاتھ ہمدان صدیقی کے ہاتھ میں آیا. اس نے حیرت سے ہمدان صدیقی کو دیکھا. موم کے سامنے امپریشن اچھا پڑے گا نا, اس نے وضاحت کی. تو زارا کچھ پرسکون ہوئی. وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ محل اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا. سفید اور گولڈن کلر کا سارا فرنیچر اور دیواریں تھی. زارا نے شاید ہی زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا ہو, ورنہ وہ تو 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہوئے بڑی ہوئی تھی. لاؤنج میں ہی ایک
45-50 سالہ عورت ایک 25-30 سالہ لڑکی کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ زارا اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ عورت حمدان صدیقی کی ماں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عورت کے کپڑے بہت مہنگے، عمدہ اور کامدار تھے۔ وہ 45-50 سالہ عمر کی ہو کر بھی کافی اسٹائلش تھی۔ اس کے سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور بے حد حیرت اور بے یقینی سے حمدان صدیقی کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھا۔ حمدان، یہ لڑکی کون ہے؟ پہلا سوال مسز صدیقی کی طرف سے آیا۔ حمدان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ان کے پاس آ چکے تھے۔ موم، یہ آپ کی بہو ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی ماں کے سر پر یہ بم پھوڑا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ماں کو تو حیرت کے ساتھ صدمہ لگا۔ ریلیکس موم، آج اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ جا کر اس کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کی اور پھر نکاح کر لیا۔ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا آپ کو بتانے کا۔ اصل میں یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی، مجھے اچھی لگتی تھی، پسند آ گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ آج ہی مجھے پتہ چلا تو میں بہت مشکل سے وقت پر پہنچا اور اس کی شادی رکوائی۔ اس کی اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جھوٹ پر۔ زارا کی تو آنکھیں پھیلی۔ مسز صدیقی نے ایک نظر سر تا پیر اسے دیکھا۔ السلام علیکم انٹی۔ زارا جیسے ہوش میں آئی۔ مسز صدیقی کے چہرے پر ایک مسکان نمودار ہوئی۔ شاید انہیں زارا کا انداز پسند آیا تھا۔ اچھا، اب شادی کر ہی آئے ہو تو کیا ہو سکتا ہے، جاؤ پھر اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ اس کی ماں تو پرسکون ہو گئی، مگر جو لڑکی پاس کھڑی تھی اس نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے زارا کو سر تا پیر جائزہ لیا۔ او حمدان، کم سے کم اپنی بیوی تو جوڑ کی ڈھونڈ لیتے۔ یہ کوئی مکان نہیں ہے جس میں تم بھورے اور کالے رنگ کو پسند کرو۔ اس نے کافی طنزیہ اور حقارت بھرے لہجے میں کہا کہ زارا کے چہرے پر شرمندگی ابھری۔ اب وہ اس کے رنگ کی وجہ سے اسے تانا مار رہی تھی۔ حمدان کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ او صوفی، تو محبت کو جانتی ہی کہاں ہو؟ محبت تو گہرے بھورے اور کالے رنگ سے ہو جاتی ہے۔ محبت ایک احساس کا نام ہے، رنگوں کا نام نہیں۔ تم نہیں سمجھو گی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ رنگ، روپ، چال ڈھال یہ سب نہیں دیکھتی، یہ بس کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ سنجیدگی کسے کہتے ہوئے اس نے جیسے صوفیہ کے منہ پر تماچا مارا، پھر بنا رکے اس کی کوئی بات سنے زارا کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور زارا ایک الگ پریشانی سے دوچار ہو گئی۔ مطلب اس کے ساتھ اب کمرہ بھی شیئر کرنا پڑے گا؟ وہ دونوں دوسرے فلور پر آ چکے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ صرف عارضی، مگر اب کمرہ بھی شیئر کریں گے ہم؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ حمدان اس کی طرف پلٹا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ یہاں تو میری ماں کے 20 نوکرانیاں کام کرتے ہوئے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولا تو زارا نے فوراً سمجھ کر سر ہلایا۔ اسے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ اتنا بڑا اور شاہانہ تھا کہ زارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جتنا صرف ایک کمرہ تھا اتنا تو شاید زارا کا پورا گھر ہو۔ سامنے ہی جہازی سائز بیڈ تھا، ایک سائڈ اسٹڈی ٹیبل بھی سلیقے سے پڑا ہوا، صوفہ سیٹ تھا اور اس کے علاوہ کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ الماریاں بنی ہوئی تھی۔ دوسری دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت بلیک اور گولڈن امتزاج کا کمرہ تھا۔ حمدان صدیقی کی چوائس تو منہ بولتا ثبوت تھی۔ یقیناً وہ رنگوں کو سلیکٹ کرنے کے معاملے میں کافی ذوق پسند تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی حمدان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ پریشان مت ہو، ہمیں صرف ایک کمرے میں رہنے کی ایکٹنگ کرنی ہے، ہم مینج کر لیں گے۔ اس نے زارا کو حوصلہ دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حمدان صدیقی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ملازمہ ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ حمدان نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی، دروازہ بند کیا اور ٹرے بیڈ پر زارا کے پاس لا کر رکھی۔ تم کھانا کھا لو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ زارا کو سمجھ نہ آئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کانٹریکٹ میرج تو کر چکی تھی اور اس نے حمدان صدیقی کی ماں کے چہرے پر اطمینان بھی دیکھ لیا تھا۔ یقیناً اس کی ماں اسے شادی کے لیے پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ اب وہ شادی کر چکا تھا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کھانا کھانے لگی، کیونکہ اس نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ فریش ہوتا وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں باہر نکلا، ٹاول سے اپنے سر کے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے
اس کا مضبوط اور توانا جسم شرٹ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، یا یہاں یہ کہا جائے کہ شرٹ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کے مضبوط کثرتی بازو بے حد نمایاں تھے، شرٹ تنگ تھی، اس کا جسم زیادہ مضبوط تھا۔ زہرا فیصلہ نہ کر سکی۔ اس نے بہت مشکل سے اس کے وجیح چہرے اور پرکشش سراپے سے نظریں چرائیں۔ وہ واقعی بہت خوبصورت مرد تھا، مگر زہرا جانتی تھی اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اتنا امیر اور اتنا ہینڈسم شوہر ڈیزرو کرے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی، وہ کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ زہرا نے بہت جلد خود کو حقیقت کی دنیا کا آئینہ دکھایا اور اپنا کھانا کھانے لگی۔ اب رات ہو رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سونا کہاں ہے۔ ہمدان جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا۔ تم فکر مت کرو، تم آرام سے سو جاؤ، میں اسٹڈی روم میں سو جاؤں گا، وہاں سنگل بیڈ موجود ہے۔ اس نے ہاتھ سے اسٹڈی روم کی دروازے کی طرف اشارہ کیا جو اسی کمرے میں ہی موجود تھا۔ زہرا پرسکون ہو گئی۔ پھر وہ اپنا ایک سادہ سا جوڑا بیگ سے نکالتی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ اتنا بڑا بنگلہ، ان کے تو واش روم ہی اتنے بڑے تھے۔ زہرا بس سوچ ہی سکی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو ہمدان اسٹڈی میں جا چکا تھا، کیونکہ اسٹڈی روم کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ پرسکون ہوتی بیڈ پر لیٹ گئی، سر تک کمفرٹر لیا اور سوتی بنی۔ اتنا نرم بیڈ اس نے شاید زندگی میں کبھی اتنا پرسکون بستر نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت کمفرٹیبل تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو وہ صبح 7 بجے اٹھی۔ فریش ہوتی وہ واش روم سے باہر نکلی تو کمرہ سارا خالی تھا۔ یقیناً ہمدان صدیقی نیچے جا چکا تھا۔ وہ نیچے آئی تو سب نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ہمدان مسکرایا۔ زہرا وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ نا۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زہرا موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ والی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان صدیقی کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، صرف والدہ ہی تھی، اور ایک لڑکی تھی جو کل رات بھی یہی تھی۔ غالباً اس کا نام صوفیہ تھا۔ زہرا نہیں جانتی تھی وہ کون ہے۔ خالہ، آپ کے بیٹے نے شادی کر لی اور آپ کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ کم سے کم آپ کو تو انوائٹ کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو ناانصافی ہے۔ یہ صوفیہ کی آواز تھی۔ یقیناً وہ ہمدان صدیقی کی خالہ زاد تھی۔ فکر مت کرو، ولیمہ کروں گا اور پھر سب کو انوائٹ کروں گا۔ ہمدان کی طرف سے دو بدو جواب آیا۔ صوفیہ تو کلس کر رہ گئی۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ زہرا کو سمجھ نہ آئی کیا بات کرے۔ ہمدان صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہمدان نے کاندھے اچکائے۔ مام گھر پر ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے آفس جانے کی؟ ہمدان نے نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں بھائی، اتنے بڑے امپلائر کی مالک کی بیوی بن گئی ہے، اب اسے کیا ضرورت ہے چند ہزار کی نوکری کرنے کی، اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ صوفیہ نے زہر میں بجھے تیر زہرا کے سینے میں مارے تو زہرا کی آنکھوں میں نمی تیری۔ اسٹاپ اٹ صوفی، ہمدان صدیقی نے کچھ غصے سے اسے ڈانٹا۔ وہ بنا کچھ کہے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ ہمدان نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں، بس میری بھوک مر گئی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اسے صوفیہ کی بات نے بہت تکلیف دی ہے۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور مسز صدیقی نے غصے سے صوفیہ کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ ہمدان کی بیوی ہے، اس سے تمیز سے بات کرنا۔ مسز صدیقی کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہمدان ناشتہ کیے اٹھ گیا، اپنا کوٹ اٹھایا۔ اوکے مام، میں چلتا ہوں، اور پلیز ذرا میری بیوی کا خیال رکھیے گا، وہ بہت نازک دل کی مالک ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی ماں کے سر پر لب رکھتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ مسز صدیقی کی طرف متوجہ ہوئی۔ خالہ، آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے اس کی بیوی بنائیں گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت بدتمیزی تھی۔ مسز صدیقی نے اس کا یہ روپ بہت حیرت سے دیکھا۔ میں چاہتی تھی تم ہی میری بہو بنو، لیکن میرا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ دیکھو بیٹا، میں کوئی ظالم ساس نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکی اتنی پیاری تو ہے۔ ان کے لہجے میں زہرا کے لیے محبت تھی، اور صوفیہ کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس سانولی لڑکی میں آپ کو ایسا کیا نظر آیا؟ اس سے اچھی تو میں ہوں، دیکھیں میرا کلر کتنا فیئر ہے۔ اس نے ایسے غرور، نفرت اور حقارت سے کہا کہ مسز صدیقی اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ صوفیہ، انسان کی قسمت اس کے کلر سے نہیں جج کی جا سکتی۔ انسان کے اعمال، اس کا بیہیویئر، یہ رنگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج تم خوبصورت ہو، کل کو خوبصورتی ڈھل جائے گی۔
بہتر ہوگا تم اپنا دماغ فریش کرو، گھومو پھرو، انجوائے کرو، مگر حمدان اور اس کی بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتی مسز صدیقی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانے سے پہلے انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ زہرا کے لیے اس کے کمرے میں بھجوایا۔ زہرا کچھ شرمندہ ہو گئی، وہ مسز صدیقی کے سامنے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی۔ ملازمہ سے اس نے کمرے کا پوچھا اور ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ پہلے ناک کیا، ارے بیٹا آؤ۔ دروازہ کھلا ہی تھا، انہوں نے مسکرا کر اسے اجازت دی۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سوری آنٹی، وہ مجھے اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زہرا شرمندہ ہوئی تھی اور مسز صدیقی نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے زہرا کا یہ روپ دیکھا۔ ایک صوفیہ تھی جو ان سے بدتمیزی کر رہی تھی، اور ایک یہ جس نے بنا کچھ کہے سوری کہا، حالانکہ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ مسز صدیقی کو اپنے بیٹے کی پسند بہت پسند آئی۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اشارہ کیا تو زہرا آگے بڑھی۔ یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زہرا کو جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی تو ان کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھی، پھر وہ جولری باکس کھولا۔ اس میں سے 2 ڈائمنڈ کے کنگن تھے۔ انہوں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ زہرا نے منع کیا، مگر سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرتی۔ یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، میری ساس نے مجھے دیے تھے اور اب میں اپنی بہو کو دینا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں مان تھا۔ زہرا کو تکلیف ہوئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تو بس عارضی طور پر یہاں آئی ہوں، مگر چاہ کر بھی کہہ نہ سکی۔ اسے امید نہیں تھی مسز صدیقی اتنی اچھی ہوں گی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ حمدان نے ان کا دل نہ توڑ کر بہت اچھا کیا۔ ایسی عورت کا دل توڑنا بھی ایک گناہ ہی ہوتا۔ وہ کچھ دیر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صوفیہ شاید واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شام میں حمدان واپس آیا۔ وہ دونوں مسز صدیقی کے سامنے تو بالکل نارمل بیہیو کرتے، مگر ان کے پیچھے وہ اسے سر ہی کہتی تھی۔ عباس صاحب نے ان کا قرضہ دے دیا تھا، جو پیسے انہیں حمدان صدیقی نے دیے تھے۔ اس طرح ان کی جان چھوٹ گئی، ورنہ شاید وہ زہرا کے لیے کوئی مشکل گھڑی کر سکتے تھے۔ دن ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان بس ایک فارمل سا رشتہ تھا، بالکل ایک کاغذی رشتہ۔ اچانک رات کو سوتے ہوئے زہرا کو محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہے اور اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اسے نیند میں اپنے آس پاس عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اپنا صرف وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ زہرا نہیں جانتی تھی کہ حمدان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس نے یہ کاغذی رشتہ کیا سوچ کر بنایا تھا۔ اس نے اپنا دھیان بھی مسز صدیقی کے ساتھ گھر کے کاموں کی طرف لگا لیا۔ ان کو کھانے بنا کر کھلانے لگی۔ وہ حیران ہوتی، تم نے اتنا اچھا کھانا بنانا کیسے سیکھا؟ اس بات پر زہرا ہنس پڑی۔ میں غریب گھرانے کی بیٹی ہوں نا، اور غریبوں کی بیٹیاں کھانے بنانا بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کون سا نوکر ہوتے ہیں جو ہمیں کھانے بنا کر کھلائیں؟ مسز صدیقی نے اس بات میں سر ہلا۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کا دل جیت چکی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی مخلص۔ آج زہرا کو صدیقی ہاؤس آئے پورے 10 دن ہو چکے تھے۔ مسز صدیقی اپنے کسی قریبی کی عیادت کے لیے گئی تھی، اس لیے وہ دونوں ہی گھر میں تھے۔ 8 بجے کا وقت تھا جو صوفیہ صدیقی ہاؤس داخل ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد زہرا تو خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی، مگر صوفیہ اور حمدان ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے۔ چلو نا حمدان، کوئی مووی دیکھتے ہیں، جیسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے حمدان نفی میں سر ہلاتا، صوفیہ نے فوراً سے تردید کرنی شروع کر دی۔ پلیز پلیز، ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں بچپن کے، دیکھو یار تمہاری بیوی کیا آ گئی، تم مجھے اب اگنور کرو گے؟ اور حمدان ہار مان گیا۔ اوکے تو ٹھیک ہے، تو میرے کمرے میں چلو، میں پاپ کارن اور کافی لے کر آتا ہوں، اس نے مشورہ دیا۔ حمدان بنا کچھ کہے اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ پیچھے صوفیہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بدقسمتی سے حمدان اپنا موبائل باہر ہی بھول گیا۔ صوفیہ نے اس کا موبائل اٹھایا لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، پھر اس میں سے حمدان کی ایک فوٹو نکالی اور اپنے موبائل کی اسکرین کو حمدان کے موبائل کی اسکرین کی طرف کیا تو لاک فوراً کھل گیا۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے زہرا کے نمبر پر میسج کیا۔
اور پرسکون ہوتی موبائل وہیں چھوڑ کر کافی اور پاپ کارن لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمدان مووی لگا چکا تھا۔ وہ زیادہ تر ایکشن موویز ہی دیکھتے تھے۔ اس نے کافی کا کپ ہمدان کی طرف بڑھایا اور خود پاپ کارن کھانے بیٹھ گئی۔ ہمدان کو کافی پینے لگا اور پاپ کارن کھا رہی تھی۔ کنکھیوں سے وہ ہمدان کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ ابھی مووی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی جب ہمدان کا سر چکرانے لگا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے اچانک ہی گھٹن ہونے لگی۔ صوفیہ اس کے قریب ہوئی۔ ہمدان، آر یو اوکے؟ ہمدان اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ پتہ نہیں، میرا بہت دم گھٹ رہا ہے۔ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ریلیکس، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہمدان کے گالوں پر رکھے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور اوپر کمرے میں بیٹھی زارا نے بے حد حیرت سے ہمدان کی طرف سے موصول ہوا میسج دیکھا۔ میں آج رات صوفیہ کے ساتھ رہوں گا۔ اسے اتنے عجیب میسج پر حیرت ہوئی۔ دماغ میں عجیب سی سوچیں چل رہی تھی۔ کیا ہمدان بھی دوسرے مردوں کی طرح نکلا؟ اس کا دل بھی گھبرانے لگا، نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہمدان کون سا اس کا اپنا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے چھوڑنا ہی تھا، پھر یہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ زارا بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ ہمدان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے صوفیہ کی کلائیاں پکڑی اور اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ صوفیہ، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ درستی سے چیخا تھا، مگر صوفیہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ریلیکس، ہم فرینڈز ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صوفیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دوبارہ اس کے مزید قریب ہونا چاہا، مگر ہمدان کا ہاتھ اٹھا تھا اور صوفیہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم نے کیا ملایا ہے میری کافی میں؟ وہ غصے سے چیخا اور صوفیہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ کبھی اس کی ماں باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور ہمدان سے یہ امید نہیں تھی۔ ہمدان ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت مشکل سے وہ سیڑھیوں تک پہنچا۔ اسے چکر آ رہے تھے، دم گھٹ رہا تھا، سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے ایک ایک کر کے سارے بٹن کھول دیے۔ وہ جب تک کمرے میں داخل ہوا تب تک زیادہ ہی دماغ گھوم چکا تھا۔ زارا جو کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی وہ حیرت سے پلٹی اور بے حد حیرت سے ہمدان کا یہ روپ دیکھا۔ ہمدان نے دروازہ لاک کیا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھیں۔ وہ ایک ہی جست میں زارا تک پہنچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زارا کو اتنا بڑا شوق لگا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر ہمدان کی جھلستی سانسیں پڑتی محسوس ہوئیں، تو وہ ہوش میں آئی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں۔ اس نے فوراً ہمدان سے دور ہونے کی کوشش کی۔ اس کی انگلی زارا کے ہونٹوں پر آئی۔ میں نے دنیا گھومی ہے مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، کوئی میرے دل کو قابو نہ کر سکی۔ تم میں ایسا کیا ہے کہ تم میرے دل کو قابو کر گئی؟ وہ نشے میں غرق آواز میں بولا۔ زارا کے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ پڑا۔ اس نے دوبارہ ہمدان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ پلیز سر، چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کا جسم سارا کپ کپا اٹھا تھا۔ پلیز سر مت بولو، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے میرے نام سے مخاطب کیا کرو۔ اس نے زارا کی ٹھوڑی پر لب رکھے اور زارا کو لگا کہ اب وہ گر جائے گی۔ سر پلیز، اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ہمدان صدیقی جیسے کچھ ہوش میں آیا۔ فوراً اس نے اپنی پکڑ زارا کے گر ڈھیلی کی۔ پتہ نہیں، میرا سر بہت چکرا رہا ہے، شاید اس صوفیہ کی بچی نے میری کافی میں کچھ ملا دیا ہے۔ اپنا سر پکڑے وہ زارا کو بتانے لگا اور زارا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ 2 پل بعد دوبارہ ہمدان نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور اپنے بے حد نزدیک کیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے زارا، میرا یہ دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ تم کون سا جادو کرتی ہو؟ اس نے ایک ہاتھ زارا کے بالوں میں الجھایا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد بہت مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔
زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سر، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز ہوش میں آئیں۔ اب تو زارا کو رونا آنے لگا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ ضرور صوفیہ نے کوئی سازش کرنی چاہی تھی۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں دیکھ کر میں ویسے ہی ہوش کھو دیتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کب تم میرے دل میں بس گئی، مگر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا چہرہ زارا کے بالوں میں چھپایا۔ زارا کو تو ایک کے بعد ایک عجیب عجیب سے انکشافات پر ویسے ہی شوق لگ رہے تھے۔ سر پلیز، اس نے مزاحمت کی۔ ہمدان کی آنکھوں میں اب سرخی ناقابل حد تک بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے سر مت کہو۔ اس بار وہ کچھ غصے سے چیخا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ زارا کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ بہت ہی مشکلوں سے زارا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر خود سے دور کیا۔ آپ بھول رہے ہیں، یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، ہم الگ ہو جائیں گے، پلیز یہ مت کریں۔ زارا نے منت کی تو ہمدان صدیقی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کے دائیں گال پر لب رکھتے ہمدان صدیقی نے سرگوشی کی اور زارا حیرتوں میں گھری۔ کیا مطلب؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ مطلب یہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ جائے کے بعد تم دوسری ہو جس کے سانولے رنگ سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بس سانسیں بھر رہا تھا۔ سر آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز ہوش میں آئیں۔ زارا نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ شاید کوئی ڈرگ تھی جو صوفیہ نے کافی میں ملائی اور اب اس کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ہمدان کی آنکھوں میں وحشت سی ابھری اور وہ پوری شدت سے اس کے گلے پر جھکا اور زارا کے ہونٹوں سے سسکیاں نکل پڑیں۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارا، مجھے سکون چاہیے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز کانوں میں پڑی۔ زارا اسے روکنا چاہتی تھی مگر اب وہ نے پورے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ڈھلتی رات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں آتی گئیں۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی اور ہمدان شرٹ لیس اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالا اور دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی صوفیہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر زارا کے جسم میں آگ لگ گئی۔ ہمدان کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی، زارا نے ایک ہاتھ دروازے کی دہلیز پر رکھا۔ وہ سو رہے ہیں، نکلو یہاں سے۔ کل رات کا سارا غصہ اس وقت صوفیہ پر نکال دینا چاہتی تھی۔ صوفیہ کی نظر جیسے ہی اس کے بالوں پر پڑی، جلن کی ایک لہر جسم میں دوڑی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ صوفیہ غصے سے چلائی۔ زارا کا دل تو چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے مگر اس نے اپنے ہاتھ بہت مشکل سے قابو میں رکھے۔ میں مسز ہمدان صدیقی ہوں۔ زارا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ثبوت چاہیے تو میرا حلیہ بتا رہا ہے۔ زارا سارے لحاظ توڑتی غصے سے چلائی تھی مگر آواز دھیمی تھی۔ صوفیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ تم جیسی عورتیں جن میں حیا نہیں ہوتی وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک غیر محرم کو اپنی طرف راغب کرتے ہوئے؟ زارا کو تو اس لڑکی کی اتنی بے غیرتی نے تیش دلا دیا تھا۔ بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے اس نے دروازہ صوفیہ کے منہ پر ٹھک سے بند کر دیا۔ جیسے ہی واپس پلٹی تو ہمدان بیڈ پر بیٹھا تھا۔ یقیناً اس کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ زارا نے ایک تکلیف زدہ نظر ہمدان صدیقی پر ڈالی۔ ہمدان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا سارا منظر گھوما۔ اسے جیسے یقین نہیں ہوا کہ وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ اپنے ہوش ہی کھو گیا۔ زارا دوبارہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ زارا، میری بات سنو۔ اس سے پہلے وہ وضاحت کرتا، زارا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پلیز، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں سننی اور پلیز دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی مگر ہمدان اس کی وارننگ کے بعد بھی اس کے قریب ہوا۔ میں نہیں جانتا صوفیہ نے کافی میں کیا ملایا تھا مگر آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ زارا نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی
مگر وہ اسے اتنی زور سے اپنے سینے میں بھینچ کر کھڑا تھا کہ وہ الگ نہ ہو سکی۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی، آپ نے سارے رول توڑ دیے۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے، اس بات کی کہ کانٹریکٹ میرج جلدی ختم ہو جائے گی، اس بات کی کہ حمدان صدیق کے رشتہ بنانے کے بعد چھوڑ دے گا۔ حمدان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ فکر مت کرو، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ زارا نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے تو لگا تھا شاید کل رات وہ نشے میں کہہ رہا تھا، مگر یہ تو ہوش میں بھی وہی بات کہہ رہا تھا۔ کل رات کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، میرا ارادہ تو کانٹریکٹ میرج کا ہی تھا، مگر کہیں نہ کہیں تمہیں میرے دل پر حکمرانی کر چکی تھی۔ سمجھ نہیں آئی اس وقت کیا کروں، تو سوچا کانٹریکٹ میرج کر لیتا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم تو میں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور زارا کو اپنے سارے زخم بھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں تو آدھی رات کو تمہیں چوری چھپے سوتے ہوئے بھی دیکھتا تھا۔ اور اس انکشاف پر زارا گنگ رہ گئی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ رات کو سوتے ہوئے اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہو، اور اسے ایک مینس پرفیوم کی خوشبو بھی آتی تھی۔ تو وہ حمدان صدیقی تھا جو آدھی رات کو اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اور فکر مت کرو، اس صوفیہ کی تو موم سے ایسی کلاس لگواؤں گا کہ کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ زارا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، شاید دل ہی دل میں وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا خیال ہے پھر ولیمہ کروا لیں؟ حمدان نے شرارت سے جھکتے اس کے چہرے پر لب رکھتے اسے چھیڑا تو زارا نے ایک مکہ حمدان صدیقی کے کاندھے پر دے مارا۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حمدان تو پریشان ہو گیا۔ ریلیکس زارا، اس طرح تو مت رو، میں سوری کر تو رہا ہوں۔ اسے روتا دیکھ کر تو جیسے اس کی جان پر بنائی۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ بچپن سے اب تک میں نے بہت تنگی دیکھی۔ غریب والدین کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا سہارا بننے کی ہر ممکن کوشش کی، جہاں جاتی اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ آفس میں بھی ہر کوئی میرے رنگ کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس شہر کا سب سے کامیاب بزنس مین اتنا ہینڈسم اور اتنا امیر شخص مجھ جیسی سانولی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے۔ اس کے لفظوں میں حیرت، خوشی اور سرشاری، تکلیف، دکھ، سب کے ملے جلے جذبات تھے۔ حمدان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اس نے حیرت سے حمدان کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ تم ابھی تک یہ نہیں سمجھی، محبت شکل و صورت دیکھ کر نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارا رنگ ذرا سا سانولا ہے تو یہ تو دیکھو خدا نے تمہیں کتنا خوبصورت دل دیا ہے، تمہاری آواز خوبصورت ہے، تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے۔ اگر خدا انسان سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اسے بدلے میں ایک دوسری چیز عطا کر دیتا ہے، اور سانولا ہونا کوئی عیب نہیں۔ تم جیسی ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو، اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ انسان کو ویسا ہی قبول کیا جائے جیسے وہ ہے۔ کبھی بھی خود کو کسی کے لیے بدلنا مت۔ تم مجھے ایسے ہی خوبصورت لگتی ہو اس مشرقی لباس میں۔ اس نے ایک نظر زارا کو دیکھا جس نے گہرے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ زارا کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، تمہیں محبت ہو جائے گی۔ زارا اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی تو حمدان نے چھیڑا۔ زارا خفگی سے منہ پھلا کر رخ پھیر گئی۔ اچھا سوری بیگم۔ مگر زارا نے اپنا چہرہ نہ پھیرا۔ جائیں، پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کریں۔ وہ شرم سے سرخ پڑی تھی اور حمدان نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر سمجھ گیا کہ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم چلا گیا اور زارا کو اچانک ہی کمرہ روشن ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اتنا بڑا گھر اور اس شاہانہ کمرے کو دیکھا۔ کیا وہ ساری زندگی اتنی خوبصورت منزل میں رہے گی؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حمدان نے مسز صدیقی کو صوفیہ کی حرکت بتائی تو مسز صدیقی کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صوفیہ، تم میری سگی بھانجی ہو۔ تمہاری ماں کو تمہاری حرکت بتاؤں تو تمہیں پتہ چلے۔ وہ تو شکر ہے خدا نے میرے بیٹے کو کسی غلطی سے بچا لیا، وہ گناہ سے بچ گیا۔ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی۔ مسز صدیقی نے سختی سے اسے وارن کیا اور صوفیہ کے غرور کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔
مسز صدیقی کے دل سے اترنے کا مطلب تھا حمدان صدیقی تک جانے کے سارے راستے بند ہونے۔ صوفیہ نے منہ کی کھا لی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی صدیقی ہاؤس میں داخل نہیں ہوئی۔ اگلے ہفتے حمدان اور زارا کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ رائل بلو کلر کی میکسی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ تقریباً سارا شہر میرج ہال میں موجود تھا۔ تمام بزنس مین حمدان صدیقی کی ریسیپشن میں موجود تھے، تو وہیں زارا کے ماں باپ مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں نیک صورت ہی نہیں نیک سیرت داماد مل گیا تھا۔ بے شک انسان کی قسمت، چہرے کا رنگ یا خوبصورتی طے نہیں کرتے، اور محبت تو کبھی بھی کسی کو بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ محبت سامنے والے کے دل سے کی جاتی ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت سے۔ ظاہری خوبصورتی ایک نہ ایک دن ڈھل جاتی ہے، مگر اخلاق اور آپ کا دل ہے جو کبھی بدصورت نہیں ہوتا۔